پر باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ شورا میں اپنے محبوب قریب پیغمبر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام پہنچاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا پروردگار ان سے کچھ بھی نہیں اجرت کے طور پہ چاہتا ہے، اجر رسالت کے طور پہ، اجرت حیات کے طور پہ کچھ نہیں چاہتا ہے، الا المودۃ فی القربیٰ۔ اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو کچھ چاہیے تو صرف اور صرف محبت آل محمد چاہیے۔ قرآن اور عظمت محمد والے محمد کی خمسہ مجالس کی آج مجلس تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کل جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی، آج اسی سلسلے کتاب کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے محدود وقت میں مجلس کو تمام کر دوں گا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس آئے معتق کی سب سے زیادہ تشریح اگر کسی امام نے پیش کی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ آج اس گفتگو کا پیش خیمہ پیش کرتے ہوئے کل بہت اصل گفتگو ہمارے چھٹے امام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج دو چار باتیں چھوٹی چھوٹی آپ کی خدمت میں عرض کر کے مجلس کو تمام کروں گا۔ یہ اہل اسلام کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، حج کرنے والوں کو، نیکیاں بانٹنے والوں کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار نے سب کچھ دیا ہے تو ہم سے مانگا کیا ہے۔ نماز مانگی نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ روزہ مانگا نہیں ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حج مانگا نہیں ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیکیاں تم سے مانگی نہیں ہیں، تمہیں نیکیوں کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور پھر اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، محبت کا بھی حکم دیا ہے، لیکن عشق اہل بیت مانگ رہا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، محبت اہل بیت مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز خدا مانگ رہا ہے وہ نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، حج سے بھی افضل، نیکیوں سے افضل، جہاد سے افضل۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب سمجھ میں آیا کہ اہل اسلام کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ساری عبادتوں کا معیار ایک طرف ہے، اہل بیت کی محبت کا معیار ایک طرف ہے۔ اب اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبادتیں تم سے نہیں مانگی ہیں، ہماری محبتیں مانگی ہیں، ہمارا عشق مانگا ہے، ہمارا خلوص مانگا ہے، ہماری اطاعت مانگی ہے۔ اب جو لوگ اس فخر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس گھمنڈ میں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نجات پا جائیں گے، ہم نے روزے رکھ لیے ہیں، ہم نجات پا جائیں گے، ہم عابد ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، تو اس غلط فہمی کو، اس غلط شبہات کو دور کرنے کے لیے نبی کریم نے بڑے کھل کے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، کہ جہاں نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان پوری زندگی نماز پڑھے، پوری زندگی روزہ رکھے، پوری زندگی پیدل حج کرنے جائے، تو ہے ابو سوید، یعنی ابو سوید کے پہاڑ اتنا سونا رائے خدا میں لٹا دے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا شہید ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے، علی کی ولایت نہیں ہے، تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا۔ تو نبی پہلے متوجہ کر چکے ہیں کہ نماز بعد میں عشق اہل بیت پہلے، روزہ بعد میں عشق اہل بیت پہلے، حج بعد میں عشق اہل بیت پہلے، زکات بعد میں عشق اہل بیت پہلے، ساری نیکیاں بعد میں، عشق اہل بیت پہلے۔ تو بھی یہ کم عقلوں کے ذہن میں یہ بات آتی کیوں نہیں ہے کہ محشر کے دن جس کسوٹی پر انسان کو تولا جائے گا، نہ وہ نماز کی کسوٹی ہے، نہ روزے کی کسوٹی ہے، نہ حج کی کسوٹی ہے، بلکہ وہ کسوٹی ہے تو ولایت امیر المومنین ہے، عشق اہل بیت کی کسوٹی ہے، کہ جہاں تمہیں تولا جائے گا، جو اس محبت پر کھڑا اترے گا اسے نجات مل جائے گی، جو کھڑا نہیں اترے گا وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ اس نواز محمد وآل محمد پر
رکھیے گا جو کچھ ہے وہ محبت اہل بیت ہے. یہ نماز اس وقت کام آئے گی جب علی کی محبت میں پڑھی جائے. یہ روزہ اس وقت کام آئے گا جب اہل بیت کی محبت میں رکھا جائے. یہ حج اس وقت کام آئے گا جب اہل بیت کی محبت میں کیا جائے. اب آئیے کل کا پس منظر پیش کر رہا ہوں. ہمارے چھٹے امام منبر پہ پھر ایک شاگرد کھڑا ہوتا ہے. میرے مولا میں نے کل جو امام نے فرمایا تھا آج اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کی محبت ازل سے ابد تک سارے انسانوں پر کیوں واجب کی ہے. تقاضائے عشق حسین، تقاضائے محبت اہل بیت کی گفتگو ہے. توجہ کا طالب ہوں. امام نے کل فرمایا تھا جو میں نے گفتگو کی تھی کہ انسان کے درد کو، انسان کی نسل کو، انسان کی تربیت کو، انسان کے شجرے کو، انسان کے خاندان کو پہچاننے کے لیے اللہ نے اگر کچھ رکھا ہے تو وہ محبت اہل بیت رکھا ہے، عشق علی رکھا ہے. اسی کے ذریعے پتہ چل جائے گا نسل کیسی ہے، شجرہ کیسا ہے، تربیت کیسی ہے، خاندان کیسا ہے، قبیلہ کیسا ہے، مزاج کیسا ہے، تینت کیسی ہے، فطرت کیسی ہے، عادت کیسی ہے. یہ نماز سے نہ پکڑ میں آئے گا، روزے سے نہ پکڑ میں آئے گا. اگر پکڑنا ہے تو اس کے سامنے علی کا قصیدہ پڑھتے رہو، ساری فطرتیں کھل کے سامنے آ جائے گی. اگر شجرہ پاک ہوگا تو چہرہ کھل جائے گا، شجرہ خراب ہوگا تو چہرہ اتر جائے گا. اس نواز ورد محمد والے محمد پر توجہ فرمائیے گا. بڑی تیزی سے خطابت کے سفر کو آگے بڑھا رہا ہوں. اب ذرا رکیے گا، پھر اس کے بعد امام دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ 70 وجہیں امام نے بیان کی. آج دوسری وجہ، کل انشاءاللہ اور وجوہات پیش کروں گا، لیکن توجہ کا طالب ہوں. امام سے پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر آپ کے ہی خاندان کی محبت واجب کیوں تھی؟ آدم اس لائق نہیں تھے، نوح اس لائق نہیں تھے جنہیں اولو پیغمبر بنایا، صاحب کتاب بنایا، صاحب شریعت بنایا، صاحب صحیفہ بنایا، صاحب کمال بنایا، صاحب علم بنایا، صاحب عظمت بنایا، صاحب عصمت بنایا. اس 23,999 نبیوں میں کسی کی محبت کو بندوں پہ واجب قرار نہیں دیا. اگر دیا ہے تو بس آپ اور آپ کے خاندان کی محبت کو واجب قرار دیا. میرے مولا وجہ کیا ہے؟ دیکھو جن کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے وہ نور کے ذکر میں اپنا نور اور بڑھا لیا کرتے ہیں. چہرہ مسایا ہوا ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے، اور یہ تو وہ ذکر ہو رہا ہے کہ مرجھائے ہوئے چہرے بھی کھلکھلا جایا کرتے ہیں. بات پورے مجمع تک پہنچ رہی ہے. امام نے کہا بے شک آدم کی عظمت تھی، نوح کی عظمت تھی، موسیٰ کی عظمت تھی، ابراہیم کی عظمت تھی. کوئی نبی مرتبے میں کم نہیں، کوئی نبی عہدے میں کم نہیں، کوئی نبی فضیلت میں کم نہیں. لیکن اللہ نے ازل سے ابد تک ہماری اور ہمارے خاندان کی محبت کو واجب قرار دیا. اے پسند رسول وجہ کیا ہے؟ کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. تھک رہا ہے تو گفتگو بدل سکتا ہوں، تھوڑا سا اس فلسفے کو آگے کروں گا آگے چل کے، اور علیم ولی اللہ کیسے ثابت ہو رہا ہے اس جملے میں بات آگے پیش کروں گا. امام نے کیا فرمایا کہ جن کو اللہ نے خاک سے پیدا کیا ان کی محبت واجب نہیں، اس لیے کہ خاک کی محبت خاک والوں پر واجب نہیں ہو سکتی. خلقت دونوں کی برابر ہے، وہ بھی مٹی سے، یہ بھی مٹی سے، وہ بھی خاک سے، یہ بھی خاک سے. لہذا اللہ نے ان کی محبت اور محبت واجب کی جنہیں اپنے نور سے پیدا کیا. نہیں آپ متوجہ نہیں. پھر پوچھنے والوں نے پوچھا نور سے کون پیدا ہوا؟ امام نے مسکرا کے کہا نحن خلقناہم من نور اللہ، ہم اور ہمارا خاندان اللہ کے نور سے پیدا ہوا. اے پسند رسول کوئی دلیل آپ سے پہلے تو میں نے کسی سے نہیں سنا، آپ سے پہلے تو میں نے یہ کسی سے ذکر نہیں سنا. قسم خدا کی امام نے جو جواب دیا ہے آپ سے پہلے تو یہ بات ہم نے کسی سے نہیں سنی کہ آپ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، آپ کے جڑ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے. امام
امام نے مسکرا کے خندہ پیشانی سے کہا کیا تم نے میرے جد رسول کی یہ بات نہیں سنی؟ اول ما خلق اللہ نوری، اگر ہو تو ذمہ دار آپ ہوں گے، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، زمین نہیں تھی محمد کا نور تھا، آسمان نہیں تھا محمد کا نور تھا، سورج نہیں تھا محمد کا نور تھا، چاند نہیں تھا محمد کا نور تھا، ستارے نہیں تھے محمد کا نور تھا، یہ ساری کائنات نہیں تھی محمد کا نور تھا۔ جملہ مکمل ہو رہا ہے وَأَنَا عَلِيٌّ مِّن نُورِ الْوَاحِدِ۔ بھائی علی والے بیٹھے ہو، انا وعلی من نور واحد، اور یاد رکھنا اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا، اور ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ ثابت کیا ہوا؟ جس وقت نور محمد تھا اسی وقت نور علی نہیں تھا، اسی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو نبی نے کیوں کہا؟ بات باتیں ہو رہی ہے، نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ گویا نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا جہاں جہاں محمد رسول اللہ ہو وہاں وہاں علی ولی اللہ بھی ہو۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ جب بڑے نعرے لگائے تو ان کے بعد لگایا کرو، بڑے نعرہ، ہاں جب بڑے نعرہ، بڑوں کے نعرے دل بولے اس سلوات پر محمد والو محمد پر۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ مرضی رب سے سودا بھی ہو سکتا ہے، عشق علی میں روشن ہو سکتی ہے آنکھیں کافر کی، اور مجھ سے علی میں حافظ قرآن اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہر بستی میں، ہر علاقے میں ایک کے جیسے بہلول کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، جو مجلسوں کی زینت ہے، جو فرش حسین کی زینت ہے۔ خدا کرے میں تو دعا کرتا ہوں سب بہلول ہو جائیں۔ سلوات پڑھتے محمد والے۔ اب آپ کے لیے ایک فضیلت پڑھ رہا ہوں اسی بات کے لیے، اور یہ مجمع تائید کرے گا آپ سے، توجہ فرمائیے گا۔ نبی نے کیا کہا؟ انا وعلی من نور واحد، جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں علی ہے۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہو، اگر اذان میں محمد رسول اللہ ہے تو اذان میں بھی علی ولی اللہ ہوگا، اگر نماز میں محمد رسول اللہ ہے تو اذان میں بھی علی ولی اللہ ہوگا۔ یہ نہ جانے کون سا پانی پی کے اپنی فکروں کو پروان چڑھاتے ہیں، یا یوں کہہ دوں کون سا لقمہ کھا کے اپنی فکروں کو تربیت دیتے ہیں کہ خیبر میں محمد کے جانشین بن کے علی آئے۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہے، پہلی جنگ تو شروع ہوئی، نبی کریم موجود تھے، جانشین کون بنا یہ سارا مجمع جانتا ہے۔ جنگ وحد اسلام کی دوسری جنگ، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، اس کے بعد آئیے خندق، خیبر، صلح حدیبیہ، حنین، یہ سب تو نبی کی زندگی میں ہوا ہے نا۔ تو کون جانشین بن کے گیا؟ تو اب خیبر کے میدان میں دکھ تو رہا ہے نا، جہاں محمد رسول اللہ بولیے وہاں علی ولی اللہ۔ اچھا جن اندھوں نے نہ خیبر میں دیکھا، جن اندھوں نے نہ خندق میں دیکھا، جن اندھوں نے نہ احد اور بدر میں دیکھا، انہی کو دکھانے کے لیے غدیر میں اٹھایا علی کو۔ بھائی اب اس سے زیادہ جملہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جن جن لوگوں نے میدان کی بھیڑ میں نہ دیکھا ہو وہ غدیر میں میں نے اٹھا کے دکھایا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو فائنل ہوا نا، جہاں محمد رسول اللہ وہاں علی ولی اللہ۔ مفتی ملا نہ جانے کیا پی کر فتوا دیتا ہے، اس سے آسان جملہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کے مزاج کی گفتگو ہو رہی ہے، نہ جانے کیا کھا کر بولتا ہے کہ محمد رسول اللہ جائز ہے، علی ولی اللہ ناجائز ہے۔ بھائی یہی تو فتوا ہے نا، اب دلیل سنیے گا۔ نہ جانے کیا کھا کھا کے فتوے
جن کی عقلیں ان کے اختیار میں نہیں رہتی، جن کا ذہن ان کے کنٹرول میں نہیں رہتا، آؤل فاؤل پتا کرتے ہیں کہ بھائی محمد رسول اللہ جائے، علی ولی اللہ جائے، اہل علم بیٹھے ہوئے فقہ سے مسئلے کا حل کر رہا ہوں، جو سمجھ گیا وہ ضرور بولے گا، بات بچوں تک پہنچ رہی۔ کیا کبھی آپ نے کسی مولوی کے سامنے کبھی یہ فتویٰ دیتے سنا ہے کہ ایک شخص ایک گلاس پانی لے کر گیا اور وہ مولوی سے پوچھ رہا ہے کہ مولوی صاحب یہ گلاس کا پورا پانی جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور کوئی مولوی یہ جواب دے آدھا جائز ہے اور آدھا ناجائز ہے؟ ارے نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ آج تک کوئی مفتی لے آؤ جو ایک گلاس کے پانی پر جو بھی فتویٰ ہوگا وہ ایک ہوگا۔ یہ بزرگ قسم پڑھنا ہے، ایک گلاس کے پانی پر جو بھی فتویٰ ہوگا وہ ایک ہوگا، یا وہ پورا پانی حلال نہیں ہوگا، اور یا پورا پانی حرام ہوگا، یا پورا پانی حلال ہوگا، تھوڑا اور ان کی زبان میں آسان کرو، یا پورا پانی ناجائز ہوگا، یا پورا پانی جائز ہوگا۔ کسی مفتی کی ہمت ہے کہ جو یہ فیصلہ سنائے کہ آدھا پانی جائز آدھا پانی ناجائز؟ ارے عقل کے اندھو، جب گلاس کے پانی پہ فتویٰ نہیں لگ سکتا تو یہ کہاں سے فتویٰ لگا کہ محمد رسول اللہ جائز ہے، علی ولی اللہ ناجائز ہے؟ ایک ہی نور کے دونوں ٹکڑے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ پھر وہ سوال کر رہا ہے، آپ سب ایک نور کے، سب اولنا اوسطنا آخرنا کلنا۔ امام نے کہا مجھ سے پہلے جو پیدا ہوئے وہ بھی نور کے، میرے بعد جو 5 امام ہوں گے وہ بھی نور سے، سمجھے نا؟ 6 امام جو ہوں گے وہ بھی نور کے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا خاصیت ہے فرزند رسول کا؟ دیکھو خاصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ جو معیار پہلے کا ہوگا، تھوڑا سا بولیے، وہ معیار آخر تک کا ہوگا، جو علم پہلے کا ہوگا وہ علم آخر تک کا ہوگا، جو صداقت پہلے کی ہوگی، کیا سن رہے ہو؟ جتنا سچا پہلا ہوگا اتنا ہی سچا آخر ہوگا۔ بھائی یہ تمہاری دنیا کی بنائی ہوئی خلافت کی گدی تھوڑی ہے کہ پہلا جھوٹ بول کے صدیق بن گیا، دوسرا جھوٹ کے فاروق بن گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ یہ تو اسلام کا نظام ہے، قرآن کا دستور ہے، قرآن کی تہذیب ہے، اسلام کا کلچر ہے، اس خلاف سے آئیے۔ اب اس نے کہا کہ مولا اچھا یہ بات ہے، کہاں آیا؟ کہاں سے تھا؟ خراسان سے آیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا میرے بھائیو، خراسان سے آیا تھا، سوال پہ سوال کر رہا ہے۔ لیکن اگر ان کے معیار کو، ان کی عطا کو، ان کی سخا کو، ان کی شجاعت کو، ان کی بردباری، ان کے کمال، ان کا اختیار، ان کے کنٹرول کو دیکھنا ہے تو پہلے کہہ چکا ہوں، جو پہلے کے پاس ہے وہ آخر کے پاس ہے۔ آئیے ہمارے 8ویں امام سے ایک منسوب، ایک بہترین واقعہ ہے، 2 جملے کا سن لیں تاکہ یہ پتا چل جائے کہ یہ خاندان سب کے سب ایک جیسے۔ 8ویں امام جب مدینے سے بغداد کو چلے، اور جو ہے امام اشتم کی ہسٹری ضرور پڑھیے، خاص طور سے بچوں کو بھی، پہلے بوڑھے پڑھیں، 2 امام کو ضرور پڑھیے، ایک 6 امام اور ایک 8واں امام، جنہوں نے شیعت کو بہت ہی تقویت پہنچائی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، 8ویں امام جب چلے، ایک حبیب خراسانی تھا، بہت بڑا عالم دین تھا، اہل سنت کا تھا، اس کو بڑی اشتیاق اور بڑی تمنا تھی امام رضا سے ملاقات کی۔ سنیے گا میرے عزیزو، اس کا نام حبیب خراسانی تھا، خراسان کا رہنے والا تھا۔ امام نیشاپور تک پہنچ چکے ہیں اور نیشاپور سے خراسان آنے والے ہیں۔ توجہ ہے میرے عزیزو، معلوم ہوا کہ رات کا سفر ہے اور صبح تک امام خراسان میں داخل ہو جائیں گے۔
اسی رات وہ بستر پر سویا. پہلے وہ گمراہ کر رہا تھا کہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ فرزند رسول ہو, کوئی اور ہو سکتا ہے, لیکن اب جو سویا تو خواب میں کیا دیکھا کہ وہ حج کرنے گیا ہے. حبیب خراسانی اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین ہے جو اس وقت خراسان میں رہتا تھا, بزرگ ہے, سویا حنفی مذہب کا ہے. توجہ فرمائیے گا میرے عزیز کو, یہ مطلب اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات اور مستحکم اور مضبوط ہو جائے. بستر پہ سویا, خواب میں دیکھا کہ حج کرنے میں گیا ہوا ہوں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. درمیان طواف ایک بلندی سے آواز آئی کہ اے حبیب خراسانی, تو یہاں کعبے کا طواف کر رہا ہے, وہاں مسجد ابوظہبی میں حضور سرور کائنات آئے ہوئے ہیں, محمد مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں, اتنی جلدی جا ان کی زیارت کر لے, ایسا نہ ہو کہ تو طواف کرتا رہے اور وہ آئے اور چلے جائیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے خوابی میں طواف چھوڑا اور میں ننگے پاؤں دوڑتا ہوا مسجد ابوظہبی کے پاس پہنچا. قطار لگی ہوئی تھی, مسند پہ رسول اللہ تشریف فرما تھے, ان کے بغل میں ایک سنہرا تشت تھا اور اس تشت میں کھجور بھرے ہوئے تھے. میں توجہ رہے میرے عزیزو, وہ قطار میں کھڑا ہوا اس اضطراب کی کیفیت میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر آتے آتے نبی اٹھ جائے. لہٰذا وہ ایک ایک سے گڑگڑاتا رہا, مجھے آگے جانے دو, مجھے آگے جانے دو, مجھے بڑا اشتیاق ہے نبی سے ملنے کا, مجھے بڑی تمنا ہے رسول سے ملاقات کی. پہل کر انتظار کرتے کرتے اس کی باری آ گئی. آئی نبی کے سامنے کھڑا ہوا, قدموں کو سلام کیا, قدم بوسی کیا. یا نبی اللہ, میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے آپ کی زیارت کر لی, میں نے آپ کو سنا بہت تھا, آپ کا پکا مسلمان ہوں, مگر آپ کی زیارت ہوئی. جب جانے لگے تو وہ کہتا ہے کہ نبی کریم نے خواب دیکھا ہے, ایک مٹھی کھجور حبیب خراسانی کے دامن میں دے دیا. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. جس کو قبر کا خوف ہے وہ ضرور بولتا ہے. اس نے جب گنا تو وہ 18 کھجور تھے. جیسے ہی کھجور کی گنتی پوری ہوئی حبیب خراسانی کی آنکھ کھل گئی. اب جب دوسری صبح ہوئی تو شور تھا خراسان میں, فرزند رسول آئے ہیں, یہ اپنے منہ سے رضا آئے ہیں. پورا شور, ہر طرف امامت کی آمد کی خبر ہے. پورا خراسان امام کے آمد اور استقبال میں ڈوبا ہوا ہے. یہ حیران و پریشان ہے, ایک ایک سے پوچھتا ہے کون آیا ہے, کیا فرزند رسول آیا ہے, علی کا پوتا آیا ہے, محمد کے بیٹا آیا ہے. کسی نے کہا ہم ملنا چاہتے ہیں, وہ کہاں ہے؟ توجہ ہے, کہا اس جگہ ان کی مسند ہے, فلاں جگہ امام تشریف فرما ہے. وہ اسی انداز سے پھر گیا. اب جب وہاں پہنچا تو اسی منظر سے وہ قطار لگی ہوئی, انداز وہی, طریقہ وہی, صورت وہی, لہجہ وہی, شکل وہی, کیفیت وہی. کیا سن رہے ہو؟ قطار میں کھڑا ہوا. اب وہ خواب نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, خواب نہیں ہے, حقیقت ہے. انتظار کرتا رہا. جب اس کا نمبر آیا, السلام علیکم یا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے فرزند, آپ پر میرا سلام ہو. میں نے خواب میں آپ کے جد کی زیارت کی, اب آپ کی زیارت کر رہا ہوں. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ دادا کو بھی دیکھ لیا, پوتے کو بھی دیکھ لیا. ختم نہیں میرے عزیزو. اس کے بعد امام نے کہا مرحبا مرحبا. جب جانے لگا تو اسی تش کو دیکھ رہا ہے. امام نے پوچھا حبیب خراسانی تو دیکھ کیا رہا ہے؟ اس نے چونک کے کہا اے فرزند رسول, میرا نام آپ کو کس نے بتایا, میرا نام آپ کو کس نے بتایا؟ امام نے پلٹ کے کہا تو اپنا نام مت پوچھ, میں تیرے پورے شجرے ابھی گرا سکتا ہوں. تیرے باپ کا نام سعید تھا, تیرے دادا کا نام حمید تھا. ارے کیا سن رہے ہو؟ اچھا, اسی طرح کا تشت جو اس نے خواب میں دیکھا تھا. امام نے ایک مشت کھجور لی, حبیب خراسانی کو دیا. بھائی سننا, اب جو کنارے آ کے گن رہا ہے تو وہی 18 کھجور نکلے. جو بولے گا وہ اپنی آخرت سمجھے گا, جو بولے گا وہ اپنی آخرت سمجھے گا. 18 کھجور نکلے. بڑا متحیر ہوا. رات خواب میں جو کھجور ملا وہ بھی 18, اب جو ملا وہ بھی 18. کنارے کھڑا ہو گیا. جب قطار ختم ہوئی, دروازہ بند ہوا, امام نے خلا کے لیے کہا تو اس نے قدموں پہ سر رکھا. میرے مولا, میرے فرزند رسول, بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کیا پوچھو؟ کیا میری یہ سمجھ میں نہیں آیا
کھجور دیا تھا. نہیں متوجہ نہیں. امام نے کہنا کیا چاہتے ہو کہ مولا بس تمنا یہ ہے کہ 2-4 کھجور یا 1 مٹھی کھجور اور دے دی. بار بار رکوع کرنے چلا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور زندگی کے ساتھ صلوات ہوتا ہے محمد والے محمد. کھجور گرا مولا بچوں کو سلامت رکھے. اس نے کھجور گرا کنارے کھڑا ہے. فرزند رسول 1 مشت اور دے دیجئے 1 مشت اور دیجئے. امام نے انکار کیا کہ اچھا کچھ کھجور دے دیجئے کچھ کھجور دے دیجئے. امام نے انکار کیا. پوچھ رہا پلٹ کے فرزند رسول آپ کھجور اور کیوں نہیں دے رہے؟ امام نے پلٹ کے کہا اگر میرے جد نے تجھے 18 کھجور سے زیادہ دیا ہوتا. ارے امام کا جملہ ہے اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ غیرتداروں کے لیے بہت قیمتی جملہ ہے. امام نے کہا اگر تجھے میرے جد نے خواب میں 18 کھجور سے زیادہ دیے ہوتے تم 1 مشت اور اٹھا کے دے دیتا. اب امامت کا معیار سمجھو. جو خواب میں دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر جان لے. متوجہ نہیں. اس نے کہا پھر قدموں پہ سر رکھا کہ فرزند رسول وہ تو صحیح ہے کہ خواب میں بھی 18 ملے یہاں بھی 18 ملے مگر میری تمنا ہے کہ 1 مشت اور مل جائے. امام نے کہا میں جانتا ہوں تو ہمارا دشمن ہے. اگر 1 مشت اور دے دیا تو تعریف نہیں کرے گا. تو یہ کہے گا کہ وہاں کم ملا یہاں زیادہ ملا. توجہ رہے میرے امینو. کیا فرزند رسول آپ تو ہماری نیت بھی جان گئے. ارے کیا سن رہے ہو؟ آپ تو ہماری نیت بھی پہچان گئے. امام نے کہا یاد رکھنا جتنی بار آؤ گے 18 ہی کھجور رہے گی. کہا کیوں؟ کہاں عدد وہاں بدلتی ہے جہاں ہاتھ بدل جائے. صلوات پڑھنے محمد. کس کو دوں؟ محمد والے محمد. وہاں بدلتی ہے جہاں ہاتھ بدل جائے. اب آپ نے دیکھا جو معیار پہلے کا ہے وہی معیار آخر کا ہے. یہاں کچھ نہیں بدلنے والا. نہ علم میں کوئی تبدیلی نہ فیصلے میں کوئی تبدیلی. اب کوئی علی کے بغض میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے نہیں یہاں متوجہ نہیں ہے میرے علی کو تو پھر وہ تو دنیا میں بھی دلیل ہوگا اور آخرت میں بھی دلیل ہوگا. اب چاہے وہ مقابلہ کرنے والی میل ہو چاہے فیمیل ہو ایسے لانا نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. انہیں عزت مل جاتی اگر علی کو علی سمجھ کے مانتے. انہیں دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھ لیتی اگر انہوں نے اہل بیت کے حقوق پامال نہ کرتے. یاد رکھنا اسی لیے میرے مولا نے کیا جملہ کہا ہے. سلمان فارسی کے نجل البلاغہ پڑھنے والوں کا مجمع ہے. امام اپنی امت سے دنیا سے بہت خوش نہیں گئے. آپ اس بات کے گواہ کی علماء بیٹھے ہیں. کیا رسول اللہ اپنی امت سے خوش گئے؟ ہے کوئی جو اس چیلنج کو میرے کاٹے کہ نہیں اس امت کی بات ہو رہی ہے اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی ہے. جملہ ذہن میں رکھیے گا. کیا نبی اپنی امت سے خوش ہو کے گئے؟ کیا نبی کو پتا نہیں تھا کہ یہ کمبخت ہمارے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے؟ کیا کرنا چاہ رہا ہوں میرا دل. تو نبی بھی امت سے خوش نہیں, علی بھی اپنی امت سے خوش نہیں, امام حسن بھی امت سے خوش نہیں, امام حسین کی امت کا تو ماشاء اللہ. ارے کیا سن رہے ہو؟ جہاں بنی امیہ کی روٹیاں کھا کر
فتوا دے دیں کہ اسلام کی بدنصیبی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ایسے اسلام کو مسلمان چاہیے؟ کیا ایسے کلمہ پڑھنے والے اسلام کو چاہیے؟ یہ زبان کیوں نہیں فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا ایسے مسلمان اسلام میں آنا چاہیے؟ نہیں. جو آج کل ISI کا مزاج ہے، یہ جتنے دہشت گرد ہیں یہ اسی اعتبار کا کلمہ پڑھ کے جی رہے ہیں. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ وہی نیچر، وہی فکر، وہی مزاج، وہی تینت. اب مولا علی بھی تو اپنی امت سے خوش نہیں نہ تھے جتنا رسول خوش نہیں ہو، تو علی خوش نہیں ہے. کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ جب امامت کی شہادت کے دن قریب ہوئے، علامہ جلال الدین سیوطی ہے، بڑے بڑے علماء نے، تو امام نے سلمان فارسی کو بلایا. سلمان فارسی قریب آئے، کہا سلمان میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. امام کا درد، نبی کا درد، ان جملوں پر اگر ریسرچ کی جائے تو قیامت آ جائے گی، ریسرچ مکمل نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو آج تک ایک نقطے کو نہ سمجھ سکا وہ علی کے نہج البلاغہ کو کیا سمجھے گا؟ بھائی بولنا ہے تو بولنے کا توجہ فرمائیے گا میرا جی. سلمان فارسی نبی علی کی خدمت میں آئے. اے آقا، اے میرے مولا، آپ ادھر کئی دن سے بہت اداس ہیں، بہت مایوس ہیں، خاموش سے رہتے ہیں. میں نے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. آپ اپنے شاگردوں سے اس انداز سے پڑھا نہیں رہے. آپ مایوس کیوں ہیں؟ چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ کیا میرے مولا نے کہا کہ سلمان افسوس اس بات کا ہے مجھے کہ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا مجھ سے پوچھا نہیں گیا. ارے کیا سن رہے ہو؟ اور جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا مجھ سے مانگا نہیں گیا. سلمان بڑے محمد ایک انگریز رائٹر کرس تھامس بہت بڑا رائٹر تھا. اس نے کیا لکھا ہے کہ میں تو کبھی اس امت کو معاف نہیں کروں گا کہ جس کے درمیان علی جیسا علی موجود تھا. ارے کیا سن رہے ہو؟ بجائے اس سے یہ کہ عرش کے بارے میں معلومات لیتے، یہ جاہل امت علی سے علم کا امتحان لینے جا رہے تھے کہ علی سر میں بال کتنے ہیں، علی آسمان میں تارے کتنے ہیں. کیا سن رہے ہو؟ کاش کے ان فرش والوں نے علی سے عرش کے بارے میں سوال کیا ہوتا تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوتی. اب اسی بیچ میں میرے مولا کسی پد میں سنونی کا دعویٰ کر رہے. دیکھیے تاریخ جبری پڑھ رہا ہوں اور یہ واقعہ اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا تو پھر یہی سمجھنا ہے کہ منزل کو طے کروں گا. یہ جملہ بیان نہیں ہونا چاہیے. علی والے بیٹھے ہیں، عظمت اہل بیت پر گفتگو ہو رہی ہے. اگر ان کی عظمت و معرفت حاصل نہیں ہوئی تو نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. پہلے اہل بیت کی معرفت ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے. میں آپ سے نہ چلا ہوں، سمجھ گئے نا؟ لہٰذا انہوں نے پلاننگ کیا کیا؟ ایسا نہیں ہے. 70 علماء علی کے سلونی کی کاٹ میں کھڑے ہوئے جو ہے میرے عزیزوں، اور اس میں 2 فیمیل بھی ہے. تاریخ پڑھیے گا. ارے کیا سن رہے ہو میرے عزیزوں؟ یہ 2 فیمیل بھی لائی گئی بد میں بٹھا کر، نقاب اڑا کر کہ تم سوال کرو. شاید علی تمہارے سوال کا جواب نہ دے پائے تو علی نے ایک ہی جملے میں شرمندہ کر دیا کہ تو جو گھر سے آئی ہے شوہر سے اجازت لے کے آئی ہے کہ نہیں. ارے کیا سنا؟ سب تاریخ کے جملے ہیں. کبھی اجازت لے کے نہیں آئی تو جب تجھے یہی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو علی سے سوال کیا کرنے آئی ہے؟ بھائی تاریخ کتاب سے جھوٹے میں خطابت کرنے کا عادی ہوں. اب ان کو یہ لے آؤ. اچھا ان کے لیے مذہب کی بھی شرط نہیں تھی. جیسے بہت سے ہماری قوم کے کچھ ایسے جاہل افراد ہیں جو مولوی کی تعویذ سے فائدہ نہیں ہوتا تو اوجھا کے چلے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ پنڈت کیا چلے جاتے ہیں. کسی بھی ڈرامے باز کے یہاں یا پاکھنڈی کہا جائے، اب انہیں قرآن کی آیتوں پہ یقین نہیں ہے، امام کی دعاؤں پہ یقین نہیں ہے. یہ جہالت نہیں ہے تو کیا؟ جس کے پاس قرآن ہو، نہج البلاغہ ہو، امام کے اقوال ہو، امام کی ساری سیرت ہو، امام کی ساری چیزیں ہو، وہ اگر کسی پاکھنڈی کے پاس جا رہا ہے تو وہ یہاں بھی رسوا ہوگا اور وہاں بھی رسوا ہوگا. ساری دنیا اہل بیت کے طرف پہ آ رہی ہے علم حاصل کرنے.
اور آپ اہل بیت کا در چھوڑ کے پابندیوں کے جا رہے ہیں. یہ خواتین کا زیادہ میدان ہے جیسا کہ آپ مجھ سے دور تک سمجھتے ہیں. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مولا علی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے مصائب کی منزل میں پہنچنا ہے. لہذا میں چاہ رہا ہوں کہ اس جملے میں یہ سارا مجمع شریک ہو. تو علی نے ایک بار دعویٰ نہیں کیا, کئی ہزار بار کہا کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو. میں زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں جانتا ہوں. بھائی آسمان سے زیادہ زمین کے بارے میں جانتا ہوں. میں اس وقت بتا سکتا ہوں کہ کون کشتی سمر میں ہے, کون کشتی بھور میں ہے, کون ساحل کے کنارے ہے. میں اس وقت بتا سکتا ہوں کون پرندہ آسمان میں ہے, کون درخت میں ہے, کون زمین پہ بیٹھا ہے, کون اپنے بچے کو دانا چرا رہا ہے, کون دریا سے پانی اٹھا رہا ہے. میں اس وقت بتا سکتا ہوں کہ پہاڑوں کے بیچ میں چھپے چھپے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں ان کیڑوں میں کون بھوکا ہے, کون پیاسا ہے, کسے موت آنی ہے, کون زندہ رہے گا. علی سب کچھ جانتا ہے, علی سب کچھ جانتا ہے. کئی جن کے خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا نا وہ دوسرے مولوی کو ڈھونڈ کے لاتا ہے. ارے کیا سن رہے ہو؟ علی کے اس دعوے کو کنڈم کرو. یہ سلسلہ مسلسل چلا. اسی میں ایک یہودی عالم کو پکڑا گیا. میں نے جو پاکھنڈی کہا ہے نا, جس کے پاس علی جیسا عالم تھا اس کے مقابلے میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ چل سکا تو پاکھنڈی کو پکڑ کے لایا گیا. میں کچھ کہہ گیا ہے محمد والے علی کا ذکر آیا تو حیران ہو گئے. علی کے بغض میں ساری عبادتیں ہو گئی بیکار. اللہ سجدے کر کے تو شیطان ہو گیا. غور فرمائیے گا, قسم خدا کی علی کی وہ فضیلت پڑھنے جا رہا ہو کہ چھوم جائیے گا. اگر ولایت کا لہو تمہاری لبوں میں دوڑ رہا ہے تو خاموش نہ بیٹھ. تو عیسائیوں کے مولوی پکڑ کے آتے کہ میں مولوی اس لیے کر رہا ہوں کہ بچے سمجھ لیں. انہیں عیسائیوں کے یہاں تو پادری ہوتے ہیں, ان کے بڑے عالم راہب کی طرح پکڑ کے لائے گئے. چلو بھائی, تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پوری 7 ملکوں کی امت کا ٹھیکیدار ہوں. چل ذرا علی سے مقابلہ کر کے دکھا. اگر تو جیت گیا تو 70,000 جو کھجوروں کے پیڑ کا مالک ہے وہ تیرے نام کر دیں گے. دیکھیں تاریخ دکھنی سن رہے ہیں نا. اچھا, اس بیچارے غریب کو کیا پتا تھا کہ یہ جو 70,000 کھجور کے پیڑ علی کے پوز میں ان کے نام لکھنے کا وعدہ ہو رہا ہے, اسے کیا پتا تھا کہ انہیں کا لوٹا ہوا مال ہے. ارے کیا سن رہے ہو بھائی؟ واقعہ خدا کتنا بڑا تھا آپ نے اندازہ لگایا. جو لوگ حج کرنے گئے کہ کئی کلومیٹر کا جب رقبہ تھا تو 7,000 نہیں کئی لاکھ کھجور کے پیڑ. اتنا اس سے آمدنی تھی کہ 3 ملک اس سے پڑ رہا تھا. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جتنے گدی پہ بیٹھے تھے یہی وظیفہ اسی سے لے رہے تھے. سپاہیوں کی تنخواہ اسی سے, نوکروں کا وظیفہ اسی سے, نوکرانیوں کا وظیفہ اسی سے, نبیوں کی بیویوں کا وظیفہ اسی سے, نبیوں کے جو صحابی تھے ان کی بیویوں کا وظیفہ وہی سے. یہ کہاں سے چل رہا تھا؟ یہ سب حق کے زہرا, یہ سب باتوں صدق کا مال تھا جو لوٹ کے رکھا گیا تھا. اس نے تو اتنا ہی کام دے کہاں ہم مقابلہ کر لیں گے. کبھی پھر آؤں گا. کتنے مناظرے میرے مولا علی سے ہوئے ہیں, 6 امام سے, 7ویں امام سے, آگے بھی چل کے ہوئے. لیکن آئیے آیا نیوکی کھائی چلا گیا. یہ کیا سن رہے ہو میرا دینو؟ علی نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی کہ تو اس مذہب پہ آیا ہے نا کہ تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے. کہاں؟ ارے آپ نے تو میرے مزاج کی بات کہہ دی علی.
کہ ہم تیرے مزاج کی بات نہیں کر رہے، ہم تو تیری عقل پہ لعنت کر رہے ہیں۔ علی والے بیٹھو کہیں اتنا بڑا میں پادری، اتنا بڑا قوم کا ٹھیکیدار، تمہارے سامنے آج میں مناظرہ اور مباحثہ اور مباحثہ کرنے ہم اس پہ لعنت دینے کا بھائی تیرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کا سب سے بڑا بیٹا تو آدم ہونا چاہیے؟ نہیں پہنچے میرے مولا کا جواب، بھائی آدم سب سے بڑا بیٹا ہونا چاہیے، عیسیٰ کی تو ماں ہے، آدم کے پاس نہ ابا ہے نہ اماں ہے، وہ سلام بندے محمد ہے۔ آخری بات جو چاہ رہا ہوں، جو بولے گا وہ اپنی آخرت سمجھے گا۔ اب ایک یہودی کو پکڑ کے کہا کہ 70 میل سے کہاں سے لے آئے سب پکڑ، یہ کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے جو رات میں چوریاں کرتے تھے اور دن میں ممبر کے سوداگر بنتے تھے، یوں کہتے ہیں کہ چوبڑی بنتے تھے، یہی کانٹا ہے نکل جائے تو ہم سب کچھ کر لیں گے۔ اچھا وقت پڑا تو لولا علی لگا کا بھی فریاد کیا گیا، یہ سارا مجمع جانتا، پکڑ کے لایا گیا یہ یہودی عالم، اب اس کو مسلمان کا لباس پہنایا گیا۔ دیکھو دھوکہ ہر زمانے میں ہے، توجہ ہے، مسلمان کا لباس پہنایا گیا، اس کو چہرہ مسلمان، تاکہ علی کو پتا نہ چلے، ابے جانے علی تو تیرے شبرے کو جان رہے ہیں، تو آنے والا ایک منافق وقت میں آ جائے علی سے نہ پہنچا دیں گے، یہ تو تمہاری فکر ہے۔ اللہ نے ایک یہودی کو بٹھا لا، جب علی دعویٰ کرے تو تم مقابلہ کر لینا۔ یہودی آیا، علی خطبہ دے رہے ہیں، بیچ میں بیٹھا ہے، علی نے سلونی کا دعویٰ کیا، اس نے کہا سرگوشی کر رہا ہے دوسرے کے کان میں، علی دیکھ رہے ہیں، ایک بار چھوڑا، دو بار چھوڑا، پلٹ کے کھڑا ہوا، مجمع میں علی نے کھڑا کیا، کہا میری ہر بات پر تو سرگوشی کیوں کر رہا ہے؟ کہا علی جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا ہی علم میرے پاس ہے، آپ کو نہیں ہے پڑھو واقعہ زندگی کے ساتھ سلوات پڑھے محمد خرگوشی کہتے ہیں کانا پھوسی کرنے کو، اور کھڑا یہ تو جان ہی نہیں یہ کون ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، کہا کہ کیا ہے، کہا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو جتنا علم تمہارے پاس ہے اتنا ہی میرے پاس ہے، نہ مولا نے آیت پڑھی، نہ حدیث پڑھی، نہ کسی مذہب پہ، نہ کسی، اچھا جتنا علم میرے پاس ہے اتنا ہی تمہارے پاس ہے۔ تو اب علی نے کیسے رسوا کیا ہے وہ سنیے گا۔ اچھا کہاں اچھا کچھ بات بتاؤ کہ نہیں، آپ بتائیے ہم جواب دے دیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تم پہل کرو، کہ نہیں آپ پہل کریے، کہا ٹھیک ہے۔ علی نے ممبر سے ایک ہاتھ میں دور تک لہرایا، مٹھی بند کیا اور پھر واپس لے آئے، پوچھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ تو نہیں گئے، جن کے دلوں میں علی کی ولایت کا لہو پڑ رہا ہے نا وہ ضرور بولے گا، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے اپنے علم سے جتنا اس کے پاس علم تھا اس نے کھڑے ہو کر علی یہ فلاں پہاڑی کے فلاں پرندے کا انڈا ہے جسے آپ لے کر اپنے ہاتھ میں آئے ہیں۔ علی نے کھول دیا، وہ انڈا نظر آیا، مرحبا جتنے لے کے آئے تھے چمچے، جتنے ٹھیکیدار طے کر کے لائے تھے، علی آج تو کام ہو گیا، مرحبا 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 جیسے ان کے نعرے لگتے ہیں ہم اس سے بہتر جانتے ہیں، ان کے پاس وہ نعرہ ہے ہی نہیں جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ محمد ولایت کی آبرو کی قسم دے رہا ہوں آخری مہینے تک، اور یہاں سے فوراً مسائل کی منزل کو طے کرنا ہے، دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ مولا کی طریقت میں شامل ہوتے ہیں۔ مرحبا مرحبا، آج تو اس نے علی کے علم کے برابر جواب دے دیا۔ علی نے کہا خاموش بیٹھ، فلاں ابن فلاں بیٹھ، فلاں ابن فلاں بیٹھ، تو بھی بیٹھ، تو نے
انڈا ہے کہ بالکل تو نے خریدا ہے، لیکن یہ مت سمجھ کہ تیرے علم نے تجھے فتح دلا دی۔ اگر تو اپنے علم کے دعوے میں پکا ہے تو یہ انڈا اسی گھونسلے میں پہنچا دے۔ میرا علم تھا کہ میں لے آیا، میرا علم تھا کہ میں لے آیا۔ اب اگر تو بڑا عالم ہے تو اس انڈے کو اس گھونسلے میں پہنچا دے۔ اس نے اپنا لباس اتارا، ہاتھ جوڑا کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، کہ لعنت ہو تجھ پر، تیرے لانے والوں پر۔ علی کے علم کا مقابلہ نہ کرنا، جہاں تک تیرے سارے علم ختم ہوتے ہیں وہاں تک تو علی کا ہاتھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وہاں تک تو علی کا ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ ارے نہیں آؤ تو بچے ہو، مولا نے کیا جواب دیا؟ جہاں تک تیرا علم ہے وہاں تک تو علی کا ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ اما جو علی کے ہاتھ کا مقابلہ نہ کر پائے وہ علی کے علم کا کیا مقابلہ کر پائے گا؟ یہ صلوات پڑھ دے محمد دو مجلس بچی ہے، پھر سڑے امام سے کل گفتگو ہوگی۔ شکر گزار ہوں آپ کبھی حضرات کا اتنی محبتوں سے آپ نے نوازا ہوں۔ محرم کے ایام آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ آج 27 محرم کا سورج ڈوب گیا۔ یقین جانیے عصر عاشور تک جو امتحان دے رہا تھا اس کا نام حسین تھا، جو کبھی علی اکبر کی لاش لا رہا تھا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانے لا رہا تھا، کبھی ننھے مجاہد شیرخوار کا چھوٹا سا لاشا لا رہا تھا، کبھی بھتیجے کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو بچے میں لے کر آ رہا تھا، کبھی اصحاب کی لاش، کبھی انصار کی تھا۔ لیکن عصر عاشور کے بعد اب جو امتحان شروع ہوا ہے تو امتحان دینے والوں میں تو کئی ہیں، لیکن دو اہم نام ہیں، ایک سید سجاد کا اور ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ یہ دو خاتون ہیں کہ دو شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اسی شان سے اسی آن سے شام تک پہنچایا اور پھر شام سے مدینے تک پہنچایا۔ اے میری ماں اور بہنوں، اگر تم تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو چشمہ علی اصغر کا واسطہ دے رہا ہوں، ہاں ایک قطرے آنسو ضرور بہا دینا۔ تمہاری گود کے بچے خدا تمہیں سلامت رکھے، جن کے پاس بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج مسائل سن کے ضرور روئیں گے تاکہ بی بی فاطمہ کی دعائیں مل جائیں۔ بہت تفصیلی مسائل پڑھنے کا وقت نہیں رہا، تو ایک چھوٹی سی بات جناب صاحب ریاض اپنی مقتل میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے تو کس طرح سے بیویاں ہماری میں قید کی گئی۔ ہار بابو اللہ میں کن کن روایت کو نقل کروں، لیکن راوی کہتا ہے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں تاردار تاؤ، بیمار امام کس طرح سے قافلے کو لے کر جا رہا تھا۔ لیکن اے باب ادا علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ مقتل میں قافلہ پہنچا تو بی بی زینب نے حکم دیا سید سجاد سے، اے بیٹا شمر سے کہتے قافلہ اتنی دیر روک دے کہ ہم اپنے وارثوں کو ماتم کر لیں۔ قافلہ رکا، ایک ایک بی بی ہماری سے اتر گئی، سب نے اپنے وارثوں کا ماتم کیا۔ لیکن اے اولاد والو ذرا انصاف سے اس جملے پہ آنسو بہا دینا۔ پھر شمر نے تابیانہ اٹھایا، اے سید سجاد اپنی بیویوں سے کہو کہ ہماری میں بیٹھ جائیں، قافلہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا ان رونے والوں کو سلامت رکھے۔ میں بار بار کہتا ہوں تمہاری خاموشی تمہیں مجرم بنا سکتی ہے۔ جب بھی مسائل سنا کرو ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی جوان کے لاشے پہ روتی ہے۔
جب کسی جوان کا لاشا جب گھر سے نکلتا ہے کیسے بلک بلک کے رویا جاتا ہے. کربلا کا مسائل اسی طرح سننے کے عادی ہو جاؤ. تمہاری خاموشی بھی تمہاری عدم شرکت کا مزداق بن سکتی ہے. بی بی فاطمہ اسی کا نام اپنے رجسٹر میں لکھتی ہے جو رو رو کے آنسو بہاتا ہے. اے فاطمہ آپ کو پوچھا کرو، اے امام زمانہ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی مشکل نہ دے، کوئی غم نہ دے. صبر و غم مظلوم میں کربلا کے اولاد والوں کا مجمع ہے. قافلہ سوار ہوا، قافلہ مقتل سے آگے بڑھا. راوی کہتا ہے صاحب ریاض کہتے ہیں کبھی کچھ دور بڑھا تھا، کچھ دور بڑھا تھا کہ فرشتہ نے ایک چیخ ماری، قسم خدا کی فرشتہ نے ایک چیخ ماری اور چیخ مار کے بعد شہزادی زینب اس قافلے میں اصغر کی ماں روا نہیں ہے، اس قافلے میں اصغر کی ماں رباب نہیں ہے. زینب نے فریاد کی، سید سجاد تک خبر پہنچی کہ قافلہ آگے بڑھ گیا ہے لیکن ہماری نے اصغر کی ماں رباب نہیں بیٹھی ہے. سمر کے قریب آئے، اے سمر میری اماں چھوٹ گئی ہے، میری رباب چھوٹ گئی ہے. سمر نے تازیانہ اٹھایا، سید سجاد آگے آگے، سمر تازیانہ لیے پیچھے پیچھے. حسین کا لاڈلا مقتل میں آیا اور آواز دے آئی نہ ام ربابا، اے ام رباب کہاں ہے، اے ام رباب کہاں ہے. مقتل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آگے بڑھے کیا دیکھا ایک بیوی اپنے دامن میں کچھ چھپائے مقتل میں کچھ تلاش کر رہی ہے. سید سجاد نے بیڑیا سنبھالا، ہتھکڑیاں سنبھالا، آگے بڑھے کیا دیکھا ام رباب. اے اماں قافلہ رکا ہوا ہے، سمر تازیانے مار رہا ہے، اماں چلیے ہماری میں بیٹھ جائیے. رباب نے پوچھا ہے بیٹا سید سجاد میں چلوں گی تو میرا ایک کام کر دے. کہ اماں کیا کام ہے؟ کہ مجھے علی اکبر کا لاشا بتا دے، مجھے علی اکبر کا لاشا دکھا دے. اے بیٹا مجھے علی اکبر کا لاشا دکھا دے. ہاں سید سجاد نے علی اکبر کا لاشا دکھایا. ام رباب پہلو میں بیٹھی اپنے دامن سے ایک ننھی سی لاش نکالی، علی اکبر کے پہلو میں دکھایا. علی اکبر کا ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا. اے بیٹا علی اکبر میاں کا خیال کرنا، میرا اصغر تیرے حوالے. ارے آواز گونجی واہ محمد واہ مدینہ واہ حسین. انا للہ و انا الیہ راجعون.